لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ وہ شہسوار میدان علم و فضل، بحر ذخار معقولات و منقولات، کشور فقہ و حدیث کے نیر درخشاں، نابغہ روزگار، یگانہ عصر، نبیر اعلی حضرت علامہ الحاج محمد ریحان رضا خان المعروف رحمانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 18 رمضان المبارک 1405 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 18 رمضان آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اول تاخیر اس بیان کو سن کر عاشقان اعلی حضرت تک اس بیان کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں۔ ہمارا موضوع ہے حضرت ریحان ملت اور جامعہ منظر اسلام۔ آئیے اس موضوع پر کچھ باتیں پیش کرتے ہیں۔ گردش لیل و نہار سے افق انسانیت پر کچھ ایسی عبقری شخصیت اور یگانہ روزگار شخصیتیں جلوگر ہوئی ہیں جن کے علمی و فکری اور عملی کارنامے تاریخ انسانیت کے لیے رہنما اصول اور آنے والی نسلوں کے لیے قابل فخر اور لائق تقلید ہوتے ہیں۔ سپہر رشد و ہدایت کے آفتاب و مہتاب کی طرح تابندہ رہتی ہیں اور فقاہت و دیانت، شرافت و حق گوئی، بے باکی و بالغ نظری، فکری اصابت و محققانہ صلاحیت، حق پرستی و حق گوئی، حق نوازی و حق آگاہی جیسی تمام خصوصیات بھی ایک ہی پیکر میں سمو دیتا ہے۔ ایسی ہی ہستیوں میں شہسوار میدان علم و فضل، بحر ذخار معقولات و منقولات، کشور فقہ و حدیث کے نیر درخشاں، نابغہ روزگار، یگانہ عصر، نبیرہ اعلی حضرت علامہ الحاج محمد ریحان رضا خان المعروف رحمانی میاں بھی ہیں، جنہوں نے علمی و عملی فیضان سے اپنے زمانے میں مسلک اہل سنت کی ترویج و اشاعت کا جو کام انجام دیا، یہ انہی کا حق و حصہ تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 18 ذی الحجہ 1352 ہجری مطابق 1934 عیسوی کو شہر بریلی شریف کے محلہ خواجہ قطب میں ہوئی۔ ماہ شہ رضا سے آپ کی تاریخ ولادت 1352 نکلتی ہے۔ جد امجد حضور حجت الاسلام محمد حامد رضا قدس سرہ نے آپ کا نام محمد رکھا اور عرفی نام ریحان رضا تجویز فرمایا۔ حضور ریحان ملت نے تخلص ریحان خود منتخب فرمایا۔ حضور ریحان ملت قدس سرہ رب قدیر کے بے پایا فضل و اکرام اور محبوبان خدا کے نوازشات پر تحدیث نعمت کا اظہار اور جد امجد کی نگاہ کرامت کا اعتراف یوں فرماتے ہیں: نام یہ جس نے دیا اس کو خبر تھی شاید، ان کا ریحان کبھی دنیا میں مہکتا ہوگا۔ بر صغیر میں عموماً اور دنیائے سنیت میں خصوصاً جامعہ منظر اسلام ایک مقدس فیض رساں ادارہ ہے، کیونکہ جن عظیم ہستیوں نے اس ادارہ کا قیام عمل میں لایا تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ منظر اپنی علمی و ادبی افادی خدمات میں مرکزی حیثیت کا حامل ہو۔ میں بغیر کسی مبالغہ کے دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ منظر سے یہ سارے مناظر آدم سے ایدم تک جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گے، اور بلا کسی اختلاف کے یہ اہل سنت کا مرکز تسلیم شدہ ہے، اس لیے کہ یہاں آج بھی ان مقدس ہستیوں کا روحانی فیض جاری ہے جن کے علمی نقوش تا قیام قیامت دھندلائے نہیں جا سکتے۔ اس جامعہ منظر اسلام میں علمی فیض حاصل کرنے والی تمام ہستیاں ہیں جن کے نام نامی اہل سنت والجماعت میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ حضور ریحان ملت علیہ الرحمہ نے بھی اسی باغ علم و حکمت میں تعلیم حاصل کی۔ جد امجد حضور حجت الاسلام نانا محترم مفتی اعظم ہند، والد مکرم مفسر اعظم ہند علیہم الرحمہ سے اکتساب فیض کرنے کے بعد دیگر اکابر اہل سنت سے مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں، اور جامعہ منظر اسلام کے سالانہ جلسہ کے موقع پر علماء کرام کی مقدس جماعت کی موجودگی میں دستار و سند فضیلت سے نوازے گئے۔ رضا و حامدی و نوری گلشن کا حسین ریحان جب علم و حکمت کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس میں بامسمہ ہو کر کے مہکا، تو اپنی علمی خوشبو کو مرکز اہل سنت جامعہ منظر اسلام ہی سے فضائے عالم میں پھیلانے کے لیے
تقریباً 1953 عیسوی کی ابتدا یا انتہا میں مسند تدریس پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اس وقت حضور ریحان ملت کی عمر شریف کا تذکرہ علامہ شبنم کمالی پوکھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 19 سال یا اس سے کم تھی، مانا اعلیٰ حضرت اگست 1998۔ جب ریحان ملت علیہ رحمہ مسند تدریس پر فائز ہوئے، اس وقت وہاں بڑے بڑے جید علماء علم و فضل کے گوہر لٹا رہے تھے۔ ان میں چند حضور ریحان ملت کے اساتذہ کرام بھی تھے۔ علماء کے اس حسین سنگم میں حضور ریحان ملت کے اضافے نے جامعہ منظر اسلام کی علمی خدمات کے لیے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ آپ نے انتہائی کامیابی اور ذمہ داری کے ساتھ تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصہ میں طلبہ کے دل و دماغ پر اپنی قابلیت و لیاقت اور شفقت کا نقش جمیل ثبت فرما دیا۔ دوران درس علوم و عرفان کے بیش بہا نکات عام فہم اور حسین پیرایا میں پیش فرماتے اور ہر فن کی کتابوں کا درس طلبہ کو دیتے، اور پڑھانے کا انداز و خیال یہ ہوتا کہ جامعہ منظر اسلام سے فارغ ہونے والے ہر میدان میں اپنی مثال آپ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ خیال ملحوظ رکھتے کہ کون طالب علم کس انداز بیان اور زبان میں پڑھانے سے اس کی علمی تشنگی سیراب ہو سکتی ہے، تو اس کو اسی زبان میں پڑھاتے۔ مثال کے طور پر علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ صاحب پوکھروی کے اس مقالے سے ملخصاً تحریر لکھ رہا ہوں، یہ تحریر اس میں ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو علامہ نے عالمی ریحان ملت سیمینار کے موقع پر قلم بند فرمایا تھا۔ جی ہاں، عالمی ریحان ملت سیمینار میں علامہ شبنم کمالی علیہ رحمہ نے مقالہ قلم بند فرمایا تھا۔ اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ دور حدیث میں سری لنکا کے مولانا بدر الدین صاحب اور حضرت مولانا مخدوم صاحب ایسے خوش نصیب تلامذہ میں سے ہیں جنہیں حضور ریحان ملت نے بخاری شریف کی توضیح و تشریح عربی زبان میں پڑھائی، اور دونوں حضرات حضور ریحان ملت کے علمی فیضان کا یوں اعتراف کرتے ہیں کہ حضور ریحان ملت سے جو فیض علمی و روحانی ہم کو ملا وہ کہیں نہیں ملا۔ اس بات کا اعتراف تو ضرور ہے کہ دین و سنت کا یہ ریحان فضائے عالم میں ہر طرف مہک مہک کر اہل ایمان کے مشام جان کو معطر کیا۔ صرف شہر بریلی ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں گلشن رضا کے ریحان نے اپنے علم و فضل اور تبلیغ و اصلاح کی بدولت جو شہرت حاصل کی، اس سعادت اور شہرت و عظمت کے لیے اپنی ذات کی کوئی خصوصیت نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو مجدد اعظم امام احمد رضا اور جد امجد مولانا حامد رضا قدس سرہم کی نوازش قرار دیتے، اور جامعہ منظر اسلام جو انہی دونوں شخصیتوں کے علمی فیضان کا مظہر ہے، اس کی آغوش سے تعلیم و تربیت کا احسان ثابت کرتے ہیں، جس کا اظہار اس شعر میں خود حضور ریحان ملت فرماتے ہیں کہ یہ ریحان دین و سنت کے مہکتے ہیں جدھر دیکھو، یہ ریحان دین و سنت کے مہکتے ہیں جدھر دیکھو، نوازش رضا کی اور احسان ان کے منظر کا۔ تحدیث نعمت کے طور پر حضور ریحان ملت نے مختلف موقعوں پر کئی شعر ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ بات بالکل حق ہے کہ خانوادہ اعلیٰ حضرت میں ریحان ملت جیسا کوئی پھول نہ کھلا جس نے گلستان رضا کی خوشبو ہر میدان میں اپنی ذات سے پھیلائی ہو۔ یہ صرف ریحان ملت کی خصوصیت تھی۔ جی ہاں، ان ساری خصوصیات میں سے چند میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مسند اعلیٰ حضرت سجادہ نشین، جامعہ منظر اسلام کا محتمم، بحیثیت شیخ الحدیث جامعہ کا مدرس، مرکز اہل سنت کے مفتی، خاندان اعلیٰ حضرت کا شاندار خطیب، رسالہ اعلیٰ حضرت کا مدیر اور اس کی اشاعت کر کے مسلک مقدس کا ترجمان، ایک عظیم شاعر، مصلح قوم و ملت، سیاسی اور سماجی بصیرت رکھتے ہوئے ایوان حکومت میں نمائندگی، جامع علوم و فنون، یہ تمام خوبیاں بیک وقت حضور ریحان ملت میں الحمدللہ جمع تھیں، جس کا اظہار بھی تحدیث نعمت کے طور پر یوں فرماتے ہیں کہ ریحاں سا کوئی پھول گلستہ میں نہیں ہے۔ تحدیث نعمت کے لحاظ فرماتے ہیں کہ ریحاں سا کوئی پھول گلستہ میں نہیں ہے، ہر رخ سے چمن اہل نظر دیکھ رہے ہیں۔ 1965 عیسوی کے بعد جامعہ منظر اسلام اور خانقاہ عالیہ کے اہتمامات کی ذمہ داریوں کے ساتھ اصلاحی و تبلیغی دورے کے سبب مصروفیات زیادہ ہو گئیں، لہٰذا حضور ریحان ملت نے تقریباً 17 سال تک اپنے آپ کو تدریسی امور سے علیحدہ رکھا تاکہ طلبہ کے اسباق ناگا نہ ہوں، جس سے انہیں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑے، لیکن تدریسی امور سے الگ ہونے کے باوجود طلبہ کی نگرانی، ان کی تعلیمی نگہداشت بڑی ذمہ داری کے ساتھ فرماتے رہے،
اور جامعہ کی ترقی، مانما اعلیٰ حضرت کی پابندی کے ساتھ اشاعت ایک متحرکانہ طریقے پر اس طرح انجام دینا شروع کیا کہ جامعہ منظر اسلام ناقابل فراموش ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، اور اس سے ملحق دیگر شعبوں کی تعمیری ترقی بھی ہوئی۔ اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں کہ جامعہ منظر اسلام اور خانقاہ عالیہ رضویہ کی تعمیری ترقیاں جتنی حضور ریحان ملت کے زمانے مبارک میں ہوئیں اس سے قبل نہیں ہوئیں۔ آج وہ سارے کام جو حضور ریحان ملت کے زمانے مبارک میں تشنہ تکمیل ہو گئے تھے، شہزادہ حضور ریحان ملت حضرت علامہ الحاج مولانا سبحان رضا خان صاحب مدث اللہ العالی نے پائے تکمیل تک پہنچا کر اپنے والد محترم کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرما دیا۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں، بلکہ حضور ریحان ملت کی طرح جامعہ منظر اسلام اور خانقاہ عالیہ کی نئی ترقیوں کی طرف روز بروز قدم تیزی سے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ رب قدیر حضور سبحانی میاں کا سایہ تادیر ہم اہل سنت پر قائم رکھے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے وصال کے بعد 1982 عیسوی میں حضور ریحان ملت نے دوبارہ مسند تدریس کو زینت بخشی، اور یہ ذمہ داری تا حیات انجام دیتے رہے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ مرکز اہل سنت میں بحیثیت صدر مفتی فتویٰ بھی صادر فرماتے۔ دوبارہ جب مسند تدریس پر فائز ہوئے تو پڑھانے کے جذبات ایسے عجیب و غریب تھے کہ علماء کا اندازہ ہے کہ اگر عمر وفا کرتی تو پتہ نہیں اخیر وقت میں علم حاصل کرنے والے کیسے نادر روزگار ہوتے، وہ وقت بتاتا، اور ایک سے ایک شہسوار علم و فن کا دنیا والے نظارہ کرتے۔ لیکن گلستان رضا کا یہ پھول بہت جلد شاخ کے گل سے کٹ گیا، اور 18 رمضان المبارک 1405 ہجری مطابق 8 جون 1985 عیسوی بروز شنبہ 9:58 پر دن میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ حضور ریحان ملت کی زندگی گلاب کی طرح تھی کہ گلاب کی عمر اگرچہ کم ہوتی ہے، لیکن جو بشاشت اور فرحت و سرور اہل چمن کو عطا کرتا ہے اس کے مقابل دوسرے پھول نہیں۔ جن ذروں نے بو سے تیرے قدموں کے لیے تھے ان ذروں کو سورج کی کرن چوم رہی ہے۔ الحمدللہ یہ وہ عظیم شخصیت جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ 18 رمضان آپ کے عرس کی تاریخ ہے، ایصال ثواب کیجئے، بریلی والے حاضر ہوں، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے۔ یہ سارا بیان جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ ماہنامہ اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ منظر اسلام نمبر کی دوسری قسط کی صفحہ 277 سے پیش کیا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔